بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی یتی نرسنگانند نے جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، نازیب الفاظ کہے ہیں، اس سے ہمیں اور خاص طور سے ایمان والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ آئیے اسی مسئلے کو لے کر کے ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو لا رہے ہیں کہ اس بارے میں اسد الدین اویسی صاحب نے بھی بڑے زور انداز میں بات کہی ہے کہ یقیناً یہ برداشت کے قابل نہیں ہے۔ جو ہمارے نبی کی شان نے جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے وہ ہمیں برداشت نہیں ہوگی۔ آئیے ہم اس ویڈیو کو دکھائیں اور پھر ہم آپ کو وہ فتویٰ بھی دکھائیں گے جو کہ دارالعلوم دیوبند نے شائع کیا ہے، کیونکہ ہمیں انتظار رہتا ہے ہمارے جو المدارس ہے دارالعلوم دیوبند، وہاں سے بھی ایک اعلان جاری ہو چکا ہے اسی یتی نرسنگانند کے بارے میں۔ تو آئیے ہم آپ کو وہ فتویٰ بھی سنائیں گے جو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے شائع ہوا ہے، اور ہم آپ کو پہلے اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں آپ کو بتلا دیں کہ اسد الدین اویسی صاحب نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے، اور پھر کرانے سے جو سانسد ہیں اقرا حسن، انہوں نے بھی بڑے زور انداز میں اپیل کی ہے کہ اقرا حسن جو کہ کرانے سے سانسد ہیں، انہوں نے بھی مانگ کی ہے کہ قانون کے دائرے میں اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ پھر کوئی دوبارہ پھر ایسی جرأت نہ کر سکے کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے۔ آئیے پہلے ہم اسد الدین اویسی صاحب کی وہ ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر ہم آپ کو اقرا حسن کی ویڈیو دکھائیں گے، پھر آپ کو ہم دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آپ کو سنائیں گے، اس لیے آپ پہلے اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں۔ جس میں انہوں نے کہا کہ میں ہندوؤں سے اپیل کرتا ہوں کہ دسہرہ کے دن آپ جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایفیجی بنا کر آپ اس کو بند کریے۔ اس میں اور دوسرے 4-5 چیزیں بھی ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ دہرا سکتا ہوں میں یہاں پر، مگر ہم اپنے ریٹن ریپرزنٹیشن میں لکھ کر دیے، اس لیے لکھ کر دیے تاکہ جو ان کا کنٹینٹ ہے اسپیچ کا وہ پولیس کو معلوم ہو سکے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ یتی نرسنگانند اس سے پہلے بھی ہیٹ اسپیچ میں اریسٹ ہوئے، جیل کو گئے، اور ان کا ایک بیل کا کنڈیشن یہ بھی ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کی بکواس نہیں کریں گے۔ تو ہمارا فرسٹ ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کی بیل کو کینسل کیا جائے، صرف کیس رجسٹر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو اریسٹ ہونا چاہیے، اور ہم لوگ ہمارے ریپرزنٹیشن میں سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کا کوٹیشن بھی دیے جو سپریم کورٹ نے آنریبل سپریم کورٹ ڈویژن بینچ نے سول نمبر 943/2021 میں کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سو موٹو ایکشن لینا جب کبھی کوئی ہیٹ اسپیچ دیتا۔ دوسرا سپریم کورٹ نے کہا کہ any hesitation to act in accordance with this direction will be viewed as contempt of this court and appropriate action will be taken against the erring officers۔ تو ہم یہ ججمنٹ کا بھی حوالہ کمشنر پولیس حیدرآباد کو دیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ امیڈیٹلی ایکشن لیا جائے گا، اور ہم سی پی سے ہمارے ریپرزنٹیشن پر کمشنر پولیس نے حیدرآباد سائبر سیل کے سینئر موسٹ آفیسر کو یہ آرڈرز دیا ہے کہ سائبر سیل میں اس کا کیس رجسٹر کرے، اور ہم ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ جو بکواس اور بیہودگی اور جو گندگی کی زبان اس شخص نے استعمال کی ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کو ہٹایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بھی وہاں پر جو ان کا پروسیجر ہے اس کے تحت ان کو بتائیں گے، چاہے وہ یوٹیوب ہو، جو بھی فیس بک ہو، جو بھی سوشل میڈیا ہو، تاکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی یہ گندگی کی الفاظ لوگ سن کر ان کو ایک ذہنی اور قلبی تکلیف بھی ہو رہی ہے، اور تو ہم امید کرتے کہ وہ بھی ہوگا۔ اور تیسرا، ہم عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ پرامن رہیے، قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجیے۔ یقیناً ہر مسلمان کے کوئی دلی تکلیف اور ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، اور ہم بار بار سب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کرٹیسائز ہم کو کر سکتے آپ، مگر آپ اس طرح کی زبان ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کرنا غلط بات ہے، بالکل نازیبا ہے، ناقابل قبول ہے، اس لیے کہ اسلام کا جو دل ہے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ ایک منصوبہ بند طریقے سے یہ شخص اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار کا پورا ان کو آشیرواد حاصل ہے، اسی لیے وہ اس طرح کی بکواس بک رہے ہیں۔ بی جے پی ان کا ساتھ دے رہی ہے، اور اگر کل کوئی لکھنؤ میں یوگی آدتیہ ناتھ یا پھر پرائم منسٹر مودی کا اگر کوئی ایفیجی جلانے کی بات کرتا ہے تو اس پر فوراً اس کے گھر پہ پولیس چلی جاتی، اور اگر کوئی ایفیجی لے کے آتا تو پولیس اس کو اریسٹ کرتی اور بلڈوزر بھی استعمال ہوتا۔ آخر کیوں یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار اور کیوں بی جے پی اس شخص کو کنڈیم کیوں نہیں کر رہی ہے؟ جب یہ ایک سملر کیس میں جیل کو جا کے آ چکا ہے، اس کو اریسٹ بھی نہیں کر رہے، آپ اس کو الٹا بچا رہے ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار اور بی جے پی ان کا سپورٹ کر رہی ہے۔ ہم پرائم منسٹر سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کی بات کرتے ہیں، تو
تو ان کی سرکار کو یہ چاہیے کہ وہ اتر پردیش میں آپ کی حکومت ہے، آپ فوراً اس شخص کو گرفتار کریے. اور ساتھ ہی ساتھ کل ایک اور ویڈیو یہ یتی نرسنگھانند کا ان کے ایک ساتھی کا آیا کہ وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ نہ صرف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ ایفیجی کو بند کریں گے بلکہ حضرت علی کے ایفیجی کو بند کریں گے. یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ آخر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا بھارت میں کیا آپ مسئلے مسائل پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں پر فوراً ایکشن لیا جائے. ہم تو یہاں پر آج ہمارا ریپرزنٹیشن دے کر آئے ہیں اور ان کے اوپر یہاں پر کیس رجسٹر بھی ہوگا، اور ہم سی پی سے ریکویسٹ کیے کہ آپ ٹیم بھیجائیے حیدرآباد کی پولیس کو بھیجا کر ان کو صرف کیس رجسٹر مت کریے بلکہ ان کو اریسٹ کر کے لے کر آئیے. اور BNSS کے سیکشنز ہیں، اس سیکشنز کا حوالہ ہم آپ کو نوٹ میں دے چکے ہیں. تو یہ ایک بہت ضروری ہے پیس کے مینٹین کرنے کے لیے، اور یہ کسی کے بھی جذبات کو آپ ٹھیس نہیں پہنچا سکتے اس طرح کی بکواس کر کے. اور ایک انٹینشنلی بار بار یہ آدمی بول رہا ہے اور اس کو ایک پولیٹیکل سپورٹ ہے. اب یہ بتانا ہے BJP کو، پرائم منسٹر کو اور اتر پردیش کی سرکار کو کہ وہ باعث نہیں ہے. اگر وہ باعث نہیں ہے تو اس کو اریسٹ کریے. اگر آپ اریسٹ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا آشیرواد، آپ کا سپورٹ اس کو حاصل ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہاراشٹرا میں بھی وہاں پر بھی ایک صاحب نے اس طرح کی بکواس ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی ہے. تو پورے دیش میں اگر اس طرح سے BJP ان لوگوں کو سپورٹ کرے گی اور اس طرح سے آپ بھارت کی سب سے بڑی مائنورٹی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں گے تو یہ سراسر ناقابل قبول ہے. یہ دیش کی ترقی کے لیے، دیش کی مضبوطی کے لیے یہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں. یہ دیش کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں، دیش کے سمویدھان کی دھجیاں اڑانے کا کام کر رہے ہیں. اور قانون تو قانون کا تو کوئی لحاظ ہی نہیں ہے، یعنی قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ہمارے بلڈوزر استعمال کریں گے، کیا کیا اریسٹ کر لیں گے، مگر اس شخص کے اوپر کیوں نہیں ایکشن لیا جا رہا ہے جو بھارت کے نہ صرف مسلم مائنورٹی بلکہ کئی ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے سب چیزیں دیکھ کر پڑھ کر، اور وہ خود شرمندہ ہیں، وہ خود تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں. تو رول آف لا پریویل ہونا چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہے اور قانون کا استعمال بھی سب پہ ہونا چاہیے. اور خاص طور سے ایسے معاملے میں جہاں پر پوری دنیا میں میسج جا چکا ہے کہ بھارت سے ایک شخص نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گندگی اور ڈیروگیٹری لینگویج کو استعمال کیا ہے، تو اس سے انٹرنیشنل لیول پر بھی انڈیا کا امیج متاثر یہ لوگ کر رہے ہیں. اب امریکہ کے ایک ریلیجس فریڈم کی رپورٹ آئی کہ انڈیا کو کنٹری آف کنسرن میں شامل ہونا چاہیے. اور کیوں لکھا انہوں نے کہ یہ اس طرح کے واقعات کا ذکر کیا. ہماری سرکار نے اس رپورٹ کا کنڈیم کیا، مگر اس کو کیوں روکیں گے آپ؟ کیوں نہیں روکنا چاہ رہے؟ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نریندر مودی پرائم منسٹر سے، یوگی آدتیہ ناتھ سے، کہ آخر کیوں آپ تکلیف دینا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو؟ آپ کو کیا خوشی ملتی ہے؟ کوئی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناپ شناپ بکواس بکتا ہے تو آپ کو خوشی ملتی ہے کیا؟ آپ کو کوئی انٹرنل سیٹسفیکشن ملتا ہے کیا ہم بھارت کے ناگرک ہیں تو قانون کا استعمال کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کا ہم سراسر کنڈیم کرتے. اور اس شخص کو، ان کے ساتھی کو، جو ابھی ان کا ویڈیو چل رہا ہے کہ جس میں پورے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ پروفٹ محمد کے بارے میں آپ یہ بول رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایفیجی. ارے بھائی، اسلام میں کوئی فوٹو ہوتی نہیں، آئیڈل ورشپ نہیں ہوتی ہے اسلام میں ہم کسی ہمارے پروفٹ کا ہو، ہمارے خلفائے راشدین کا ہو، ان کا ہم فوٹو نہیں بناتے، اور آپ بول رہے ہیں ہم ان کا ایفیجی جلائیں گے. اور ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، کہ وہ ساری مین کائنڈ کے لیے رحمت ہے، اور آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، ایفیجی جلائیں گے. بکواس بک رہا ہے شخص، اور اس لیے بک رہا ہے کیونکہ اس کو معلوم کہ پوری سرکار میرے ساتھ ہے، BJP میرے ساتھ ہے، RSS میرے ساتھ ہے، تو اس لیے ان کو قریب جانے تیار نہیں ہو رہا ہے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ رول آف لا کمزور ہو رہا ہے، کانسٹیٹیوشن کمزور ہو رہا ہے، اور دیش کو کمزور کرنے کی کوششیں، اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں. تو ہمارا ڈیمانڈ ہمارے پرائم منسٹر سے بھی ہے، UP کے CM سے بھی ہے کہ اگر آپ باعث نہیں ہیں، اگر آپ لوگ اس شخص کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو امیڈیٹلی ایکشن لیجیے، اس کو اریسٹ کریے، اریسٹ کر کے اس کو جیل کو بھیجائیے. یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ باعث ہے نہیں ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو یقیناً آپ کی آشیرواد سے، آپ لوگوں کی ایکٹیو سپورٹ سے یہ بھارت کے 19 کروڑ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا ہے. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. السلام علیکم، آداب. آج ایک بیحد ضروری مدعے کے لیے میں آپ کے سامنے آئی ہوں. یتی نرسنگھانند جیسے ڈھونگی پاکھنڈی لوگوں نے پھر ایک بار اپنی زبان سے نفرت کا زہر اگلا ہے اور ہمارے پیارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، جو ہم سب کے لیے ناقابل برداشت ہے. پیارے نبی جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور شانتی کا پیغام لے کر آئے تھے، ان کی شان میں یہ گندی زبان سے اپمان کر رہا ہے، جو کہ ہر امن پسند ہندوستانی، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، ہر ایک کے لیے ناقابل برداشت ہے. یہ ہر بار اپنی زبان سے نفرت کا بیج بو کر قانون سے بچ جاتا ہے، کیونکہ راجیہ سرکاریں ایمانداری سے اپنا فرض نہیں نبھا رہی. میں کیندر سرکار اور راجیہ سرکاروں کے ذمہ داروں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب ان کا یہ ڈھلمل رویہ نہیں چلے گا. یتی نرسنگھانند اور ان جیسے نفرتی پاکھنڈیوں کے خلاف دکھاوٹی کارروائی نہ کی جائے، بلکہ ہیٹ سپیچ، UAPA اور NSA کی گمبھیر دھاراؤں میں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ یہ ایک نظیر بن سکے اور آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کر سکے.
ایسا نہ ہونے پر ہم संसद اور सुप्रीम कोर्ट में हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे और संविधान ने हमें जो सर उठा के जीने का अधिकार दिया है उसे हम लेकर रहेंगे, हरगिज़ चुप नहीं बैठेंगे। तो आपने सुन ही लिया होगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं और हमारी सांसद इकरा हसन क्या कह रही हैं। अब आइए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब हम आपको दारूल देवबंद का भी फतवा सुना देते हैं जो कि शाये हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर देखें। बेहद अफसोस और दुख के साथ ये बयान जारी किया जा रहा है कि यती नरसिंहानंद नामी मलऊन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के मुताल्लिक़ इंतहाई गुस्ताखाना कलिमात अदा किए हैं। ये हरकत न सिर्फ मुसलमानों के ईमान और जज्बात पर हमला है बल्कि दुनिया भर के अमन व इंसाफ के उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ये शख्स मजहबी चोले में मलबूस एक शैतान है जो हमेशा मजहबी मुनाफरत और फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद की बात करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत हम मुसलमानों के लिए ज़िंदगी से भी ज़्यादा अहम है और हम ऐसी किसी गुस्ताखी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस मज़मूम हरकत के ख़िलाफ़ सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत की जाती है और क़ानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया जाता है कि इस पर फौरी और सख्त कार्रवाई करते हुए इस शख्स को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा किसी को इस्लाम और उसके मुक़द्दस शख्सियात के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी की जुर्अत न हो सके। हम हुकूमत से पुरज़ोर अपील करते हैं कि इस मसले को संजीदगी से लिया जाए और ऐसे कानून नाफिज किए जाएं जिसके तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी मजहबी पेशवा की शान में गुस्ताखी करने वालों को इबरतनाक सज़ा दी जाए। ये न सिर्फ मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए ज़रूरी है बल्कि ये लोगों के मजहबी जज्बात के एहतराम का तकाज़ा भी है। हम तमाम मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं कि इस मामले में सब्र और हिकमत का मुज़ाहिरा करें और क़ानूनी तरीक़े से इस शर पसंद के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें ताकि इंसाफ मिल सके और फितना परवर अनासिर को मुनासिब सबक दिया जा सके। ये है दारूल देवबंद से अभी हाल ही में कल ये ऐलान जारी हुआ है। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, वाकई में ये जो अल्फाज नाज़िब अल्फाज यती नरसिंहानंद ने जो कि हमारे नबी की शान में कहे हैं ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इससे मुसलमानों में बहुत ज़्यादा भड़काव है और मुसलमानों में बहुत ज़्यादा गुस्सा ज़ाहिर हो रहा है और होना भी चाहिए क्योंकि हमें इस दुनिया में अपने नबी की ज़ात से किसी और चीज़ से मोहब्बत नहीं है। यहाँ तक कि ख़ुद हमें अपनी जान से भी इतनी मोहब्बत नहीं जितनी हमें अपने नबी के अदब व एहतराम से मोहब्बत है। हमें अपनी आल औलाद से भी इतनी मोहब्बत नहीं जितनी हमें अपने नबी की ज़ात से मोहब्बत है। दुनिया के तमाम लोगों से अपने आप से भी सबसे ज़्यादा मोहब्बत हर एक मुसलमान को अपने नबी से होनी चाहिए और है भी नहीं ये हमें मोहब्बत अपने नबी से। तो इसलिए ये जो कि बयान जारी हुआ है और यती नरसिंहानंद ने जो हमारे नबी की शान में कहा है इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और हमारी यही अपील है और हमारे सारे मुसलमान भाइयों की यही अपील है। इसीलिए आपसे दुआओं की गुजारिश है, इंशाअल्लाह दुआएं करते रहें और कोई भी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना करने पाए ऐसी सज़ा दी जाए ताकि एक मिसाल बन जाए दूसरे लोगों के लिए कि कभी भी किसी मज़हब के पेशवा पर कोई भी उंगली या कोई भी गलत ज़बान अल्फाज से ना निकाल सके। इसलिए आप तमाम हज़रात हमारे लिए और अपने लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी भी हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे और जो भी नबी की शान में गुस्ताखी करेगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दुआ इंशाअल्लाह फिर अगली नई वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।